اس حقیقت کی طرف بہت ہی کم مورخین کی توجہ مبذول رہی ہوگی کہ مغلستان، چین اور ترکستان کی طرف اسلام نے ہمیشہ زیادہ اشاعت کا موقع پایا ہے۔ شام، روم، مصر، طرابلس، مراکش، چین، ایران، خراسان اور بلوچستان وغیرہ ممالک کے باشندوں نے اپنی جہالت و ناواقفیت کے سبب قدم قدم پر مسلمانوں کو روکا ٹوکا اور مقابلہ کیا۔ اول ہر جگہ خون کے دریا بہانے کی نوبت آئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسلام کے سمجھنے اور سوچنے کا موقع پایا، لیکن چین اور ترکستان میں جب اسلام پہنچا تو وہاں کے باشندوں نے اسلام کے سمجھنے میں دوسرے ملکوں کی بنسبت زیادہ دانائی اور بصیرت کا اظہار کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ ایسے ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماوراء النہر کے اکثر باشندے مسلمان ہو چکے تھے، مشرقی ترکستان اور تبت تک اسلام آ چکا تھا، اسی کے قریب زمانے میں عرب لوگ چین کے اندر بطور تاجر اور بطور لشکر داخل ہو چکے تھے۔ ان مسلمان عربوں کی صحبت سے چینیوں میں اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی تھی۔ چین اور ترکستان میں اسلام نہایت تیز رفتاری کے ساتھ شائع ہو کر پہلی ہی صدی ہجری میں ان ملکوں کے تمام باشندوں کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا چکا ہوتا، مگر علویوں کی سازشی تحریک اور بنو امیہ کی بربادی کے لیے کوششوں نے اسلام کی اشاعت کو نقصان پہنچایا، اور عالموں کی ذات و نفسانی اغراض نے اشاعت اسلام کے کام کو روکا، اور مسلمانوں کی آپس کی مخالفتوں اور خانہ جنگیوں نے غیر مسلموں کو غیر مسلم ہی رکھنا چاہا، ورنہ باشندگان چین اور ترکستان میں اسلام کے قبول کرنے کی عام صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ سلجوکیوں کی اول العزم قبیلے نے بلا کسی لالچ یا خوف کے بخوشی اسلام کو قبول کیا اور اسلام کا بہت بڑا خادم ثابت ہوا۔ ترکان غزنی نے جوڑا کے زن اور غارت گر کی حیثیت سے ممالک اسلامیہ میں داخل ہوئے تھے، بخوشی اسلام کو قبول کیا اور اس کے خادم ثابت ہوئے۔ آج بھی چین کے اندر آبادی کا بڑا حصہ اسلام کا حلقہ بگوش اور خادم ہیں۔ یہ تمام چینی مسلمان کسی جنگی مہم اور فوجی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہیں، اور سب کے سب چین کے قدیم باشندوں کی نسلیں ہیں۔ چنگیز خان اور اس کے ساتھ ممالک اسلامیہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، لیکن ان منگلوں نے اسلام کے سمجھنے اور اس کے تسلیم کرنے کی شروعی دور میں آمادگی ظاہر کی۔ چند ہی روز کے بعد چنگیز خان کی اولاد اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی خادم بن گئی۔ عجیب اتفاق ہے کہ مغرب کے انتہائی ملکوں تک یعنی مراکش و اندلس میں اسلام فاتحانہ تیغ و علم کے سایہ میں پہنچا، تو مشرق کے انتہائی ممالک یعنی چین اور بحر الکاہل کے جزیروں میں وہ بلا تیغ و علم محض سوداگروں یا واعظوں اور مبلغوں کے ذریعہ پہنچا۔ مسلمانوں نے فاتح بن کر اپنے مفتوحوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تو دوسری طرف انہوں نے مفتوح ہو کر اپنے فاتحین کو بھی اسلام کا خادم بنا لیا۔ اگر چنگیز خان اور ہلاکو خان کی ملک گیریاں اور خون ریزیاں ظہور میں نہ آتے
تو اسلام کی صداقت و عظمت کا یہ پہلو کہ وہ فاتحین کو بھی اپنا مفتو بنا سکتا ہے، کسی قدر مشتبہ رہتا پس منگلوں کی ترک و تاز کو اگر ایک طرف عالم اسلام کے لیے مصیبت کبریٰ کہا جا سکتا ہے تو دوسری طرف اس کا نام رحمت عظمیٰ رکھا جا سکتا ہے۔